تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ انسان یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق ہے۔ اللہ نے انسان کو جو افضلیت عطا کی ہے، جو بزرگی عطا کی ہے، کسی اور مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں۔ اتنی پاکیزہ مخلوق ہے انسان، اتنی قبولیت والی مخلوق ہے انسان۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب خلیفہ بنا کر بھیجا۔ انسان کی زندگی کا مقصد رب کی رضا ہے، رب کی عبادت ہے، رب کی بندگی ہے، رب کی خوشنودی حاصل کرنا ہے انسان کی زندگی کا مقصد۔ اور انسان کے فطرت میں بھی یہ موجود ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے، وہ جو فیلڈ میں جو شخص کو دیکھتا ہے، جو شخص کو فالو کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص کو فالو کرتا ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ کوئی بزنس مین کو فالو کر رہے ہیں تو وہ سکسیس ہونا ہے آپ کو، وہ کامیاب ترین شخص ہونا بزنس میں، آپ اس کو فالو کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہے تو اس ڈاکٹر کو فالو کرتے ہیں جو دنیا کا سب سے سکسیس ڈاکٹر ہے، سب سے کامیاب ڈاکٹر۔ آپ جب انجینئر ہے تو ایسے ہی انجینئر میں سب سے سکسیس انجینئر کو فالو کرتے ہیں۔ آپ جب کالج لائف دیکھتے ہیں تو سب سے بہترین کالج آپ ڈھونڈتے ہیں، اسکول لائف ہوتی ہے تو سب سے بہترین اسکول آپ ڈھونڈتے ہیں، اپنا بچہ بیمار ہو جائے تو بہترین ہاسپٹل تلاشتے۔ تو انسان کے فطرت میں ہے کہ وہ کامیاب بھی ہونا چاہتا ہے اور کامیاب شخص کو بھی فالو کرنا چاہتا ہے۔ اور دنیا کا سب سے کامیاب ترین شخص، سب سے بابرکت شخص، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب شخص یہ اور کوئی نہیں، یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں مسلمان ہونے کے اعتبار سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکسیس ہے۔ آپ جائے گوگل پر سرچ کریں دنیا کا کامیاب ترین شخص کون ہوگا، گوگل جواب دے گا دنیا کا کامیاب ترین شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایسی کامیابی اللہ نے عطا کی ہے
ساری مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے، سارے انسان اللہ کی رضا چاہتے ہیں، چاہے انبیاء ہو، اولیاء ہو، صدیقین ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، تمام اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں حضور اتنے مقبول ہوئے، اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ دو عالم چاہتا ہے رضائے خدا اور خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ۔ ایسے کامیاب ترین شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم ان کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، کسی کو ہم فالو کرتے ہیں آپ کو چھوڑ کر، جبکہ دنیا ماننے والا بھی اور جو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے کامیاب ترین شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ کو چھوڑ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامیابی میں نے محبوب کے طریقے میں لگ دی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ فرما رہا ہے تم محبوب کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ حضور کا ایک ایک قول، حضور کا ایک ایک فرمان، یہ اپنے اندر حکمتوں کے شہر لیے ہوئے بیٹھا ہے، اور ہم آپ کو چھوڑ کر کامیابی تلاش کرے۔ کوئی بندہ مومن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے۔ کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کامیاب انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گوگل کہہ رہا ہے، گوگل تو کوئی مسلمان کا نہیں ہے سافٹ ویئر، یہ مسلمان کے دشمن یہودی اور عیسائی کا ہے، یہ جو گوگل ہے سافٹ ویئر، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ حضور ایک عیسائی گزرا ہے H8 بول کر اس کا نام تھا، اس نے کتاب لکھی دی 100 بول کر، 100 ایسے شخصوں کو انہوں نے لکھا کتاب میں جو دنیا کے کامیاب ترین شخص، خود عیسائی ہے وہ شخص خود عیسائی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر 3 نمبر پر رکھا وہ شخص، اور پتہ ہے اس میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ وہ پہلا نمبر لکھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دنیا کے پہلے کامیاب ترین شخص آپ ہے بول کر، اور آپ کو چھوڑ کر ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ کہاں سے کامیابی ملے گی؟ کہاں سے عزت پائیں گے؟ کہاں سے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت پائیں گے؟ کہاں سے اپنے دل کو سکون دیں گے؟ ہم کوشش تو کریں ہم کیا کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے غور تو فکر تو کرے، کامیابی ہمیں کہاں بتا رہا ہے رب؟ ہمیں رب سے زیادہ کوئی اور بہتر جانتا ہے؟ جس نے بنایا ہے وہ ہمیں بہتر جانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے حضور کی زندگی ہے، ان کے نقشے قدم پر چلو اور دو جہاں میں کامیاب ہو جاؤ، اور آپ کو چھوڑ کر ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں، کہاں سے کامیاب ہو؟ حضور کے طریقے کو چھوڑیں گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ، حضور کے طریقے کو اپنائے ہر دل عزیز ہو جاؤ۔ مصیبت یہ دنیا کی کوئی مصیبت نہیں، مصیبت آخرت کی مصیبت، کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی، یہ کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی، مگر حضور کی زندگی کو اپنا لے، دو جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے، دو جہاں میں عزت دار ہو جاؤ گے، دو جہاں میں اللہ تعالیٰ تمہیں سکون عطا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں، وہ حدیث محدثین فرماتے 20 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ جو ہے وہ 5 حدیثیں ہیں، حضور کے 20 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ 5 حدیثیں محدثین فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایک حدیث جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، تم سکسیس ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جس فیلڈ میں ہو، جو اپنے کام میں، اس کام میں تمہارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہوگا، تم اگر 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو گے۔ اگر باپ ہو تو کامیاب باپ بن جاؤ گے، اگر بیٹے ہو تو کامیاب بیٹے بن جاؤ گے، اگر شوہر ہے تو کامیاب شوہر بن جاؤ گے، اگر بیوی ہے تو کامیاب بیوی بن جائے گی، اگر بہن ہے تو کامیاب بہن بن جائے گی، اگر سیٹ ہے تو کامیاب سیٹ بن جائے گا، نوکر ہے کامیاب نوکر بن جائے گا، بزنس مین ہے کامیاب بزنس مین بن جائے گا، ڈاکٹر ہے سکسیسفل ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر ہے سکسیسفل انجینئر۔
جو فیلڈ میں ہو فیلڈ کے سکسیس بن جاؤ گے اگر ان 5 چیزوں کو اپنا لو گے. 5 چیزوں سے پہلے ان 5 چیزوں کو غنیمت جانو گے, اس کی قدر کرو گے, اس کی ریسپیکٹ کرو گے, تم کامیاب ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پہلی چیز میں جو آج بیان کروں گا, حضور نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں, ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ سے کتنے وعدے کر لیتے ہیں, جس وجہ سے میں بیمار ہوا وہ چیز اب میں نہیں اپناؤں گا, میں اب ٹائم پر سوؤں گا, میں ٹائم پر کھاؤں گا, میں اپنی ہیلتھ کے ساتھ کوئی لاپرواہی نہیں کروں گا. انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو انسان پتہ چلتا ہے کتنا بے بس ہے. جب اسے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے وہ صحت کے لیے ترستا ہے. تب ہمارے پاس صحت ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے. پہلی صحت کا راز کیا ہے؟ بہترین نیند ہونا. انسان تم سکسیس والی لائف گزار سکتے ہو اور صحت والی زندگی گزار سکتے ہو. ہمیں بتایا گیا کہ تمہیں کب سونا ہے اور کب اٹھنا ہے, ہم نے لاپرواہی کی اور آج ہم بیمار ہو رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشاء کے بعد فوراً سو جایا کرو, بے فضول دنیا کی باتیں نہ کرو, عشاء ہوتے ہی فوراً سو جایا کرو, فجر کو اٹھا کرو. آپ گن لیں گے آج جو سائنس کہہ رہی ہے کہ 8 گھنٹے نیند ہو رہے ہیں, حضور پاک نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا, جب سائنس کا وجود نہیں تھا جب بتایا عشاء کے بعد سو, حتیٰ کہ اگر تم 9 بجے سوئے صبح 5 بجے 8 گھنٹے کی نیند تمہیں ہو جائے گی. 8 گھنٹے کی نیند ہو جائے گی, اس کے بعد تم ایکٹیو رہو گے. اور ہمارا آج کل کا سونا, ہمارے چبوتروں پر نوجوان بیٹھ جاتے ہیں تو فجر کی اذان کو اٹھ کر گھر کو جاتے ہیں, اور ہمارے کاروبار 11-12 بجے دن ہوتے, 2 بجے ہم کھاتے. پھر ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں ایک کمزوری محسوس ہوتی ہے, کمر میں درد محسوس ہوتا ہے, سستی کاہلی ہمارے اندر آتی. کیوں؟ آپ نے مکمل نیند نہیں لی. اگر آپ مکمل نیند لیتے تو فریش ایسے ہوتے جیسا صبح سورج نکل کر تندرست ہوتا ہے. آپ نے نیند کے ساتھ لاپرواہی کی. بیماری کی اصل جڑ نیند ہوتی ہے. آپ صحیح نیند نہیں لوگے آپ بیمار پڑنا شروع ہو جاؤ. اور دوسری چیز ہمارا کھانا, ہم نے ہیلتھی فوڈ کو چھوڑ دیا اور ہم نے اپنی ہیلتھ کو چھوڑ دیا. آج ہمارے کھانے گھروں کے باہر ہو گئے. آپ دیکھ لیجیے آج ہمارے کھانوں کا سب سے زیادہ اگر ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹرینڈنگ پہ کوئی کام چل رہا ہے تو کھانے کا ہے. ہمارے پاس سوشل میڈیا کھولے کھانے کی لسٹ مل جائے گی آپ کو, آپ ریلز دیکھیں کھانے کی لسٹ مل جائے گی آپ کو. ایک سے ایک ہوٹل, ایک سے ایک ڈش بنائی دی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے گھر کا چھوڑ دیا, باہر کا کھانے لگ گئے. اور باہر کا کھانا انسان کے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتا. مجبوراً میں 1 بار 2 بار کھا لیے چلتا ہے, یہ بار بار کا کھانا انسان کو بیمار کر دیتا ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے, ایک طبیب تھا, حکیم تھا, اس نے مدینہ منورہ میں ایک ہاسپٹل کھولا. اب وہ کئی دن گزار دیا, کوئی پیشنٹ نہیں آ رہا اس کے پاس. کئی دن گزر گئے, پیشنٹ آنے کا نام نہیں ہے اس کے پاس. اب وہ پریشان ہونے لگا, کوئی بیمار نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ اب وہ جا کر پوچھنے لگا لوگوں سے, یہاں کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ یہاں بیمار نہیں ہوتے کوئی. تو اس نے پوچھا کیوں نہیں ہوتے؟ تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کا راز بتا دیا. اب ہم بیمار کیسے ہوں گے؟ تو حکیم پوچھتا ہے کہ صحت کا راز کیا ہے؟ حضور نے کہا بھوک لگے وقت کھاؤ اور پیٹ بھر نہ کھاؤ. بھوک جب لگے اس وقت ہی کھاؤ اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ. حکیم کہنے لگا یہ سب سے بہترین دوا ہے. آج ہم نے ٹائم بنا لیا, ہم نے مارننگ کے لیے بریک فاسٹ بنا دیا, لنچ بنا دیا, ڈنر بنا دیا. یہ ضروری نہیں ہے انسان کو جب بھوک لگے کھانا کھا لے, اتنا کھائے پیٹ نہ بھرے, وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہو سکتا. اور ہمارے گھر کا کھائیں, باہر ہوٹلوں کا نہ کھائے, رات کو نہ کھائے. رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی دودھ پی کر سو جایا کرتے تھے. بہت زیادہ کثرت سے آپ دیکھو گے حضور پاک ہم کھجور کھا کر دودھ پی کر سو جایا کرتے. کئی دعوت آئی تو آپ کو ہی کھانے کو ملے گا. بی بی عائشہ امی جان فرماتے کئی مہینے ہو جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں گزرتا تھا, 2 کالے چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے, یعنی کھجور ہم کھایا کرتے.
تو اچھی ڈائٹ لیجئے، بچوں کو کھلائے۔ آج دیکھیں چھوٹے بچے ہیں، پیراں ٹیڑھے ہو کر پیدا ہو رہے، چلنے میں فرق آ رہا ہے، کیلشیم کی کمی ہو رہی۔ کبھی آپ نے سنا ہے دادا دادی کو ایسا ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ آج ڈینٹسٹ کے ہاسپٹل نہ بھر گئے دانتوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ ہم نے اچھے کھانے کو چھوڑ دیا۔ ہم بچوں کو صبح میں اڈلی دے دے رہے ٹفن میں، بچہ جب اسکول سے آتا ہے لنچ کے لیے ڈنر کے لیے کچھ بھی باہر سے منگا لے۔ بیماریوں کا ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالیں۔ اچھا کھانا کھائیے، اچھی زندگی گزارے۔ انشاءاللہ دوسری بات انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔